آج بالکل سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد مخصوص نشستوں کے معاملے پر پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر جو ہیں ملک احمد خان بچر اور ڈپٹی اپوزیشن لیڈر معین ریاض قریشی سے بات کرتے ہیں۔ بتائیے گا بچر صاحب کہ کتنی نشستیں آپ کو ملنے کا امکان ہے؟ سپریم کورٹ کے فیصلے سے ابھی معطل تو کر دی گئی ہے ان کی رکنیت، شاید الیکشن کمیشن نوٹیفیکیشن بھی کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، میرے خیال میں 28 نشستیں میں ملیں گی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد پوری اسمبلی کی آپ دیکھیں گے سچویشن چینج ہو جائے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ فردر اس کے بعد اگر 28 سیٹیں آپ کو ملتی ہیں تو آپ 135 کے نمبر پہ چل جائیں، اور ہمارے تقریباً جو 49 سیٹس ایسی ہیں جن کے ہمارے کیسز چل رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ہماری اکثریت ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ یعنی آپ حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ جائیں گے؟ دیکھیں، حکومت بنانے کی پوزیشن میں تو انصاری صاحب ہم آ گئے تھے 8 کی شام کو، کیونکہ فارم 47 کے ذریعے ہماری گورنمنٹ بن چکی تھی، اور اب انہوں نے فارم 45 کے ذریعے، اور فارم 47 کے ذریعے جو انہوں نے گیم پلے کی، ان کے جیلی مینڈیٹ کی وجہ سے یہ ٹک ٹاکر چیف منسٹر آئیں، تو میرے خیال میں ان کے دن تھوڑے ہیں۔ ہماری اگر وہ سیٹس کا فیصلہ ہو جاتا ہے، جو کہ ہمیں پوری امید ہے کہ بڑی جلدی فیصلہ ہوگا، تو یہ ریورس ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ کیا ہوگا پھر پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ آئے گی انشاءاللہ۔ یہ بتائیں کہ مریم نواز کے خلاف عدم اعتماد بھی آ سکتی ہے؟ ڈیفینیٹلی آ سکتی ہے، جو کہ مریم نواز ایک ڈیزاسٹر ہے اس صوبے کے لیے۔ ایک آپ خود دیکھیں کہ 2 نسلوں سے ایک گورنمنٹ کرتے آ رہے ہیں، اور آج دن تک ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ مریم نواز جب سے چیف منسٹر بنی ہے، اس نے کوئی ایسا روڈ میپ دیا ہے؟ ایک سطحی سے لیڈر کی طرح وہ افتتاح کر رہی ہیں، کبھی کہاں پہ پہنچ جاتی ہیں، کبھی کہاں پہ پہنچ جاتی ہیں۔ 12.5 کروڑ عوام کا یہ صوبہ ہے، اور آپ مور دین 50% کے پنجاب۔ عدم اعتماد اگر آئے گی تو فیصلہ کون کرے گا؟ چاہنے والے یا آپ کریں گے؟ دونوں کریں گے، چاہنے والے بھی کریں گے اور ہم بھی کریں گے، کیونکہ ہمارے پاس اس وقت 150 ممبر ہوگا آلموسٹ، تو ہمارے بغیر کیسے کچھ ہوگا؟ یعنی اگر یہ ایسے ہی جیسا خواب دیکھا جا رہا ہے، اگر ایسے ہی ہوا، تعبیر ہوئی، تو اس کا مطلب ہے کہ اگلے دنوں میں پھر پنجاب کا سیاسی محاذ گرم ہوگا، عدم اعتماد اور جوڑ توڑ اور نئی حکومت کی طرف جائیں گے معاملات۔ دیکھیں، پنجاب کا سیاسی محاذ ٹھنڈا ہوا ہی نہیں۔ آپ 8 فروری کے بعد دیکھ لیں جو آج دن تک ہو رہا ہے، کوئی ان کی گورنمنٹ، اصل گورنمنٹ تو ہے نہیں، عوام کا مینڈیٹ تو کسی اور کے پاس ہے۔ اچھا، اگر عدم اعتماد آتی ہے تو آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ ہم نے دیکھا ہے تاریخ میں کہ اپوزیشن لیڈر کبھی سی ایم نہیں بنتا ہے۔ نہیں، میری ذات کو تو میں نہیں نا کر رہا، میں اپنی ذات کو۔ کون ہوگا سی ایم کا کینڈیڈیٹ؟ دیکھیں، یہ ہماری پارٹی کے فیصلے ہیں۔ دیکھیں، عمران خان کی جو پارٹی ہے مسلم نون میں سے بھی کوئی کینڈیڈیٹ نیا ہو سکتا ہے جس کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے۔ دیکھیں، میں آپ کو وہی بتاتا ہوں کہ ہمارے پاس تو میرے جیسا ورکر، میرے ڈپٹی اپوزیشن لیڈر کھڑے ہیں، معین الدین قریشی صاحب۔ ہمارا عمران خان کے ساتھ نہ کوئی رشتہ داری ہے، ایک عام ورکرز کو انہوں نے اپوزیشن لیڈر اور ڈپٹی اپوزیشن لیڈر بنایا ہے۔ تو اگر انشاءاللہ تعالی ہمارا ٹائم آتا ہے تو پھر بھی عام ورکر ہی چیف منسٹر آف پنجاب بنے گا، جو بھی بنے گا۔ مسلم نون میں سے کوئی کینڈیڈیٹ نہیں بن سکتا؟ نہیں، مسلم لیگ نون کو تو ہم انشاءاللہ تعالی ٹارگٹ کریں گے، کینڈیڈیٹ کیسے بنائیں گے انشاءاللہ۔ سنا ایک کینڈیڈیٹ کا نام لیا جا رہا ہے، وہ مسلم لیگ نون کے نہیں ہیں۔ ہاں، وہ میں آپ کو یہ بتا دوں، وہ جن کے ہیں آپ کو بھی پتہ ہے۔ تو اس وقت کس پوزیشن پہ ہے؟ دیکھیں، اس وقت ٹاپ پوزیشن پہ تو میں کہوں کیونکہ اصل پاور ہاؤس تو وہی ہے نا جناب۔ یہ تھے بچر صاحب۔ اب بات کرتے ہیں ڈپٹی اپوزیشن لیڈر سے۔ کیا اتنا آگے جا کے خواب دیکھا جا سکتا ہے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے نتیجے میں؟ میرا ذاتی خیال ہے جی کہ یہ جو خواتین کی نشستوں کا فیصلہ آیا ہے، یہ ٹریلر ہے ابھی، کیونکہ خواتین کی نشستیں بھی ہم لوگوں سے زبردستی لی گئیں، آج ہمیں وہ واپس مل گئیں۔ اب 2/3 کا جو کانسیپٹ تھا ان کی میجورٹی کا، وہ آج کولیپس کر گیا۔ نمبر 1، اگلا سٹیپ دیکھنے والا ہے کہ فارم 45 اور 47 کے جو ہماری پٹیشنز الیکشن کمیشن میں اور الیکشن ٹریبونل میں چل رہے ہیں، ان کے کیا فیصلے ہوتے ہیں۔ تو یہ یوں سمجھیں کہ ایک یہ پاکستان کی پالیٹکس میں ہر چیز خود بخود نہیں ہو جاتی، ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی اس کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے۔ مخصوص نشستوں کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ اس فیصلے کے؟ ان کو 2/3 کی میجورٹی سے محروم کرنا، اور ان کو بتانا کہ اگر آپ کی انکمپیٹنس اور اگر آپ کی کرپٹ حکومت
کا यही रवैया रहा। देखें सर, सिंपल सी तो बात आप है। यूं कह रहे हैं कि फैसला साज जो हैं वो इस हुकूमत की 1-1.5 माह की हुकूमत से ही तंग आ गए हैं। हाँ, मुझे बताएं जी कि कौन सा ऐसा फैसला साज होगा जो अवाम जिसके खिलाफ है वो अवाम की मर्जी के बगैर चले। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। आप अनपॉपुलर गवर्नमेंट को एक हद से ज़्यादा डिफेंड नहीं कर तो सकते। फिर आपको लगता है अदम एतमाद जल्द आएगी? ये जी टाइमिंग का तो मैं कुछ नहीं कह सकता, बट ये ख़वातीन का जो फ़ैसला आया है ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है, मेरा ज़ाती ख्याल है। और इसके बाद जो हमारे ट्रिब्यूनल में केसेस चल रहे हैं, लोगों की निगाहें उनकी तरफ हैं। और आपको मैं एक बात बताऊँ, हुकूमत के इस 1.5-2 माह की इनकॉम्पिटेंसी और करप्शन की रविश ने अपना जो पार्लिमानी पार्टी है उसके अंदर दरारें डाल दी हैं। ये थे डिप्टी अपोजिशन लीडर और मलका अहमद खान बच्चर अपोजिशन लीडर, दोनों जो कह रहे थे कि ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें जो हैं वो पीटीआई को वापस मिलती हैं और जो उनके ट्रिब्यूनल्स में, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में फ़ैसले हैं उनके हक़ में वो फॉर्म 45 के मुताबिक नताए जाते हैं। तो पंजाब में हुकूमत की तब्दीली दूर की बात नहीं, अदम एतमाद भी जल्द जो है वो देख रहे हैं। लेकिन इन सब फैसलों का इन्हसार इसी बात पर है कि आगे चलकर मखसूस नशिस्तें क्या वाक़तन पीटीआई को मिल जाती हैं और उसके आगे जो ट्रिब्यूनल्स में फ़ैसले हैं उनमें 30-40 के करीब अगर इन्हें नशिस्तें वापस मिलती हैं तो फिर जो है पंजाब में तब्दीली का ख्वाब अपोजिशन ने अभी से देखना शुरू कर दिया है। जी।